وفاق اور پنجاب کی مشاورت اعلیٰ عہدوں پر تبدیلی کا فیصلہ کامران علی افضل چیف سیکریٹری، راؤ سردار آئی جی پنجاب ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار میں اتفاق، معاملہ کل وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ کامران علی افضل اس وقت وفاقی سیکریٹری انڈسٹریز، راؤ سردار سیف سٹی اتھارٹی میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 3 سال میں 4 چیف سیکریٹری، 6 آئی جی تبدیل، اکبر خان دورانی، یوسف نسیم کھوکھر، میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان چیف سیکریٹری رہ چکے، اب جواد رفیق کے جانے کی باری ہے۔ 2018 میں ڈاکٹر کلیم امام سے آئی جی کی تبدیلی کا آغاز ہوا، پھر محمد طاہر، امجد جاوید سلیمی، عارف نواز خان، شعیب دستگیر کو ہٹایا گیا اور اب انعام غنی کی رخصت ہونے کی باری۔ تھانہ کلچر تو نہ بدلا، کیا اس طرح پنجاب بدل جائے گا؟ پی ٹی آئی سرکار کی 3 سالہ گورننس پر بڑا سوال۔ تبادلے کی اطلاع پر انعام غنی ہاتھ پاؤں مارنے لگے، اپنی کارکردگی سوشل میڈیا پر چڑھا دی۔ ایک دن میں 9 ویڈیوز اپلوڈ، کہیں افسران کو ڈانٹ پلاتے تو کہیں نئے احکامات دیتے نظر آئے۔ تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے احکامات، تھانوں کو فنڈ جاری کرنے لگے، جبکہ روڈ بلاک کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ سابق سی سی پی او کے متنازع فیصلے، عمر شیخ کے پولیس افسران پر لگائے گئے الزامات جھوٹ نکلے۔ 10 افسران کو کرپشن کا کہہ کر عہدوں سے ہٹایا گیا، بغیر ثبوت بلیک لسٹ کیا۔ ماضی کے افسران کو ایک بار پھر عہدے دینے کا فیصلہ، آپریشن ونگ میں تبادلہ، ایس ایچ او لگایا جائے گا۔ شہباز شریف دور کی 20 کمپنیوں کی بندش کا دعویٰ بوگس نکلا، پس پردہ 11 کمپنیوں میں ابھی تک کام جاری۔ صاف پانی کمپنی، فارسٹ کمپنی، توانائی سیکٹر شامل، افسران چپ چپیتے بھاری تنخواہیں سمیٹنے لگے۔ اپنوں پہ کرم، پنجاب کے 2 بھائیوں کے حلقوں پر 7 ارب 85 کروڑ نثار۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار اور وزیر خزانہ ہاشم جمع وقت کے حلقوں کی 450 ترقیاتی اسکیمیں مکمل ہوں گی۔ بڑے بھائی کے حلقے پر 5 ارب 16 کروڑ، چھوٹے کے حلقے میں 2 ارب 68 کروڑ خرچ ہوں گے۔ ماسک، نہ سماجی فاصلوں کا خیال، شہریوں نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی۔ انارکلی بازار، نیلا گنبد، ہال روڈ، شو مارکیٹ میں قانون کی خلاف ورزیاں، ضلعی انتظامیہ کا کردار صرف فوٹو سیشن تک محدود، مارکیٹس یونین بھی صرف سیاسی بیان بازی کی حد تک ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا اجلاس، سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے صدارت کی۔ بورڈ اراکین گوہر اعجاز، پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر معروف عزیز، ڈاکٹر اسد ظہیر کی شرکت۔ 1 ارب 63 کروڑ کا بجٹ منظور، اسکالرشپس اور دیگر وظائف کے لیے 3 کروڑ 22 لاکھ مختص۔ کینسر کے مریض کی مرنے کے بعد امداد، حکومت نے پی ایم ایس آفیسر وسیم رضا کو بیماری کی حالت میں نہ پوچھا، امداد کی درخواست مسترد کر دی۔ مرنے کے بعد لواحقین کے لیے 4.5 لاکھ روپے کی گرانٹ ان ایڈ دینے کا فیصلہ۔ ہر ادارے میں خسارہ، سرکار کی غلطیاں عوام بھگتنے لگی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے پاس جی آئی پائپ کا سٹاک ختم، نئے کنیکشن کے خواہش مندوں سے ڈیمانڈ نوٹس میں فیس وصولی کے باوجود پائپ کے 1000 اضافی طلب۔ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، 50 نئی میٹرو بسیں ٹریک پر آ گئیں۔ ٹیسٹ ڈرائیو کا آغاز، گجمتا سے شاہدرہ تک گاڑیاں دوڑنے لگیں۔ عوام کے لیے سستی سفری سہولیات جلد بحال ہوں گی۔ میٹرو بس پر روزانہ 2 لاکھ کے قریب لوگ سفر کرتے ہیں۔ احتساب کی 7 عدالتوں کو جج مل گئے۔ نسیم احمد ورک احتساب عدالت نمبر 2 میں تعینات، علی ذوالقرنین ایوان احتساب عدالت نمبر 3 کا چارج سنبھالیں گے۔ ساجد علی عدالت نمبر 5، عزیز اللہ کاہلوں عدالت نمبر 6 کے جج مقرر، 9 ستمبر تک رپورٹ کرنے کا حکم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جعلی تقرر ناموں پر نرسوں کی بھرتیاں، تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم۔ ایڈیشنل سیکریٹری صحت عثمان خالد سربراہ مقرر۔ 5 برس میں بھرتی ہونے والی ہزاروں نرسوں کی چھان پھٹک ہوگی، جبکہ پی آئی سی کوٹ خواجہ سعید ہسپتال سے آغاز ہوگا۔ ایک ہی جگہ تعیناتی کے مزے ختم، نیسکو میں 2 سال سے ایک ہی کرسی پر براجمان ملازمین بدلنے کا فیصلہ۔ لائن سپریڈنٹ، لائن مین، اسسٹنٹ لائن مین، میٹر ریڈر، میٹر انسپیکٹرز اور کلرکوں کی رپورٹ طلب۔
کمائی والی سیٹ کیسے چھوڑیں؟ تحصیلداروں کا اگلے گریڈ میں ترقی لینے سے انکار۔ گریڈ 17 کی 120 اسامیاں مدت سے خالی پڑی ہیں۔ محکمہ SNGAD بھی بورڈ آف ریونیو سے بار بار ورکنگ پیپر مانگ چکا۔ پنجاب کے 8 تعلیمی بورڈز میں سیکریٹری اور کنٹرولر کی تعیناتی کے لیے امتحانات۔ میرٹ کے برخلاف یونیورسٹی اساتذہ بھی اہل قرار، سکروٹنی لسٹیں بن گئیں۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کی بندش کے باوجود امیدوار کل سول سیکریٹریٹ طلب۔ نیب لاہور کارکردگی میں اوپر، 4 سال میں 43,120 شکایات ملیں، 42,249 کو نپٹا دیا گیا۔ کمپلینٹ سیل کی 4 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری، شہریوں کی جانب سے بھرپور اعتماد۔ ڈالر کی دوڑ جاری، 167 روپے کی حد عبور کر گیا۔ امریکی ڈالر 32 پیسے اضافے کے ساتھ 167 روپے 23 پیسے پر بند۔ سونے کے دام بھی چڑھ گئے، 2,000 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 1,13,000 روپے کا ہو گیا۔ چھوٹے کمرے، بیٹھنے کے لیے بینچ نہ رکھنے کے لیے میز، سائل کہاں کھڑا ہو، وکیل کہاں دلائل دیں۔ ریٹن روڈ منتقل ہونے والی عدالتوں کا حال بے حال، ابھی تک بخشی خانہ بھی نہ بنا، قیدیوں کو پارک میں ٹھہرایا جانے لگا۔ ضلع کچہری کی نگرانی بس اللہ کی ہی مہربانی، انتظامیہ کے لگائے 11 سیکیورٹی کیمرے خراب، UPS کی بیٹریاں بند، سوئچ بھی کام کرنا چھوڑ گئے۔ سینئر سول جج عباس رسول نے سول کورٹ کو چٹھی لکھ دی۔ ہائی کورٹ کے تاریخی واقعات کا رازداں، 200 سالہ برگد کا درخت بہت بوڑھا ہو گیا، گرم سرد موسم کے سامنے ہمت ہار گیا۔ ٹوٹے حصے کی بحالی کے کام کا آغاز، سہارے کے لیے 3 پلرز کی تعمیر، برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کا اظہار تشکر۔ یوم استقلال کی تقریب ایڈمنسٹریٹر سے کرانے کے خلاف درخواست، جسٹس شاہد وحید کی مبشر جاوید کی درخواست پر سماعت سے معذرت، فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ PIC میں زائد المیعاد سٹنٹ ڈالنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت، چیف سیکریٹری، سیکریٹری صحت اور PKLI کو نوٹس، ہائی کورٹ کا FIA کو 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ CCPO غلام محمود ڈوگر کا سیشن کورٹ کا دورہ، سیشن جج حبیب اللہ عامر سے ملاقات، عدالتوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق جاری، اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی، سیکیورٹی کا انتظام پولیس اور رینجرز کے حوالے۔ الیکشن کمیشن نے اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر لاہور کینٹونمنٹ بورڈ کو فرائض میں غفلت پر معطل کر دیا۔ ادھر کینٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ 8 سے لیگی امیدوار اشارب سہل کی انتخابی مہم، والٹن روڈ پر ریلی نکالی۔ سیاستدانوں کا شہداء کو سلام، امیر جماعت اسلامی سراج الحق، سینیٹر اعجاز چودھری، کیپٹن حافظ کاشان شہید کے گھر گئے، اہل خانہ سے فاتح خوانی کی۔ کاشان LOC پر دوران ڈیوٹی شہید ہوئے، تاجر برادری کا بھی خراج عقیدت، مجاہد مقصود بٹ کی، میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر حاضر۔ انالیسز اینڈ ریسرچ سائبر ٹیم پاکستان کی باٹا پور میں یادگار شہداء پر حاضری، نعیم شہزاد مغل، وسیم شیخ، ساجد اشرف شامل، میئر لاہور مبشر جاوید بھی کارکنوں کے ہمراہ آئے۔ JUI کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کا افواج پاکستان کے شہداء اور غازیوں کو سلام۔ لبرٹی مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے تحت یوم دفاع کی تقریب، رانا اخلاق یاسر عباس اور دیگر نے کیک کاٹا۔ انجمن تاجران لاہور قائد اعظم گروپ کے رہنما ملک عثمان کی رہائش گاہ پر تقریب، تاریخی فتح کا کیک کاٹا گیا، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمے کی دفاع پاکستان ریلی، آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ نے قیادت کی، مولانا عاصم مخدوم، سردار مہندر پال سنگھ شریک ہوئے۔ تحریک جوانان پاکستان لاہور کے تحت ریلی، ٹرک اڈا سے پریس کلب تک مارچ۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز کی سالگرہ، مت والوں نے تقاریب سجائیں، علیم مجید ایوان کی جانب سے کیک کاٹا گیا، خواجہ عمران نذیر، غلام حبیب ایوان، مبشر جاوید کی شرکت، MPA غزالی سلیم بٹ، مشتاق مغل نے شاد باغ میں تقریب سجائی۔ گورنر ہاؤس میں لائبریری آپ کی دہلیز پر تقریب، چودھری محمد سرور نے افتتاح کیا، سربراہ اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب، سہیل عمر چغتائی سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئے۔
صوبائی وزیر اعجاز عالم سے برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات، ایلیکس بیلنگر اور طلال رضا شامل، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ پنجاب بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی سفارش، 3 سالہ LLB کرانے کے دعوے دار نجی لاء کالجز کے خلاف کارروائی، 5 وکلاء کے لائسنس معطل، لیاقت علی، یونس خان، عدنان شوکت، سائمہ بطول اور مظہر اقبال ایڈوکیٹ شامل۔ پاکستان کے لیے پہلا پیرا اولمپک طلائی تمغہ جیتنے والے حیدر علی کی وطن واپسی، لاہور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، وزیر کھیل تیمور بھٹی نے خوشامدید کہا، حیدر علی نے ڈسک تھرو میں گولڈ میڈل جیتا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں زلزلہ، نئے چیئرمین کی آمد سے قبل مصباح الحق اور وقار یونس قومی ٹیم کی کوچنگ سے دستبردار، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق عبوری کوچ مقرر۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، بابر اعظم کپتان، شاداب خان نائب کپتان مقرر، محمد حفیظ، حسن علی، شاہین شاہ آفریدی، آصف علی، خوشدل شاہ، محمد نواز ٹیم میں شامل، سابق کپتان سرفراز احمد اور شعیب ملک جگہ بنانے میں ناکام، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف یہی سکواڈ کھیلے گا۔ اور لاہور آرٹس کونسل میں یوم دفاع کی تقریبات، موسیقی کا بھی پروگرام، نوجوانوں نے وطن سے محبت کے گیت گائے، مصوری کا مقابلہ، وطن کو سرسبز و شاداب بنانے کا عہد، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اعجاز منہاس کی جانب سے پودا لگایا گیا۔